بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی خطبے میں آگے فرماتے ہیں ثم بین للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا. ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم. پھر اللہ رب العزت نے لوگوں کے مصالح کو پیش نظر رکھ کر حسب ضرورت احکام کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. ثم بین للناس لفظی ترجمہ تو یوں ہوگا پھر بیان کیا اللہ نے لوگوں کے لیے ما نزل الیہم اس چیز میں جو ان کی طرف نازل کی گئی حسب ما عن لہم اور جن چیزوں سے وہ دوچار ہوئے مصالح میں سے. مگر جیسا کہ اس سے قبل بھی کہا گیا کہ یہ کتاب درس نظامی کی ان کتابوں میں سے ہے جس کی عبارتیں بڑی مغلق ہیں، لہذا اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ عبارت کی ترجمانی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ترجمے کا مقصد کسی زبان سے دوسری زبان میں پورے مفہوم کو ادا کرنا ہوتا ہے. ترجمے کا مقصد تحت اللفظ ترجمہ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ ابتدائی درجات میں ان لوگوں کے لیے جو الفاظ معانی یاد کرتے ہیں، لغات کو یاد کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے لفظی ترجمہ ہوتا ہے. مگر منتہی درجات میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یا تو بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے یا پھر اس سے آگے بڑھ کر اسے ترجمانی کہا جاتا ہے کہ اس پوری عبارت میں صاحب کتاب کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس پوری عبارت میں امام بیضاوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ جن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں ان مسائل میں دنیاوی اور اخروی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر اللہ نے مسائل کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. عن لہم کا مطلب آتا ہے دوچار ہونا. عن یہ عن نہیں ہے، عن یعن عنن یہ فعل ہے، اس کے معنی آتے ہیں دوچار ہونا. تو کہا کہ لوگوں کے لیے قرآن کریم میں جتنے بھی ان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں ان مسائل کو اس طور پر بیان کیا گیا کہ اس میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا. نمبر ایک، ان کی مصلحت دنیاویہ اور مصلحت اخرویہ کو پیش نظر رکھا گیا کہ انسان کو کسی حکم کا مکلف کیا جائے اور وہ حکم ایسا ہو جو انسان کے لیے ضروری ہو، ضروری ہونے کے ساتھ وہ اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی مفید ہو اور اخروی اعتبار سے بھی مفید ہو. تو ان تمام امور کی رعایت کرتے ہوئے اس پر احکام کو ذکر کیا اور پھر بیان کیا کہ اسے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ گما پھیرا کر کسی چیز کو ایسے ہی مبہم اور ادھورا نہیں چھوڑا گیا بلکہ تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا. تو اس پوری عبارت میں مصنف یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو درپیش مسائل اس کی دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کو سامنے رکھ
اسے پیش نظر رکھ کر وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا. لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تَذْكِيرًا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم آخر ایک طرف فصاحت اور بلاغت کے بلند ترین مقام پر فائز ہو کر اپنی عبارتوں کو پیش کرتا ہے، دوسری طرف انسان کی ضرورتوں کو مکمل اپنے سامنے رکھتا ہے، دنیا اور آخرت کے فوائد کو پیش نظر رکھتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر آسان عبارتوں میں انسان کو پیش آمدہ مسائل کو بیان کر دیا جاتا اور فصاحت اور بلاغت کی بہت ساری صنعتوں کو استعمال کی ضرورت نہ پڑتی تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا. پھر کیوں ایسا کیا گیا؟ تو مصنف گویا کہ اس سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تَذْكِيرًا، کہ اگر اللہ قصص النبیین یا اس جیسی کتابوں میں جیسے آسان عبارتیں ہیں اسی طریقے سے مسائل کو بیان کرتا تو انسانی معاشرے میں جو ذہین ترین طبقہ ہے، جو انسانی معاشرے کو لیڈ کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عقلی اور علمی پیاس بجھانے کا کوئی سامان نہ ہوتا، تو صرف کمزوروں کی رعایت ہو جاتی اور متوسط اور اعلیٰ درجے کے لوگوں کی رعایت باقی نہ رہتی. تو اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن کے دریچوں کو کھولنے کے لیے کہ وہ اس کی تعبیرات پر، وہ اس کے نصوص پر، وہ اس کی بلاغت اور بیان کی صنعتوں پر غور و فکر کرے اور اپنے ذہن کو استعمال کرے، تو اللہ نے اس کے ذہن کو تیز سے تیز تر کرنے کے لیے فصاحت اور بلاغت کے سب سے اعلیٰ نمونے اپنی کتاب کے اندر میں پیش کیے لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ، تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور و خوض کرے، تاکہ انسانوں کی جماعت اس کی آیتوں پر غور و خوض کرے. اب تدبر یتدبر تدبرا باب تفاعل سے یہ اصل بنتا ہے جبرون سے، اس کے معنی پیچھے کا حصہ. اس کا مطلب کیا کہ کسی چیز میں غور و خوض کرتے ہوئے اس کی انتہا تک پہنچ جانا، اس کی انتہا تک پہنچنا، اپنی پوری صلاحیت کو اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا کا اس لیے تدبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ غور و خوض کے لیے عربی زبان میں 10 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تفکر ہے، تدبر ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یہ لفظ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ لفظ ہے جس لفظ میں اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ انسان اپنی مکمل ذہنی صلاحیت کو اس کے لیے وقف کر دے. لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تَذْكِيرًا، اور تاکہ عقل مند اس سے پورے طور پر نصیحت حاصل کرے، اور تاکہ عقل مند اس سے پورے طور پر نصیحت حاصل کرے. یہ قرآن نے اپنے ایک عظیم مقصد کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف الفاظ پر تدبر اور تفکر پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے. اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو ذہانت اور فطانت کی نعمت سے مالا مال کیا، مگر اس کو متضاد صفات کا حامل بنایا، اس طور پر کہ جہاں اس میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں
جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں. وہیں پر اس میں بہت ساری ایسی کمزوریاں ہیں جو دوسری بہت ساری مخلوق میں پائی جاتی ہیں. تو گویا جہاں وہ ایک طرف خیرات کا مجموعہ ہے، وہیں پر وہ دوسری طرف شرور کا بھی مجموعہ ہے. جہاں پر اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں اس میں بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں. تو ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا عادی ہے، مگر اتنی آسانی سے نصیحت نہیں پکڑتا ہے. جب اس کے سامنے کسی چیز کو مختلف پیرائے میں متعدد طریقے سے بیان کیا جائے تو ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے اسے تسلیم کرتا ہے، اور ایک بے حس طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بھی سمجھاؤ اس کو سمجھ میں آتا، وہ برابر اپنی روش اور برے عادت اور بری طریقے پر جاری و ساری رہتا ہے. لیکن کتاب اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اسے کسی طریقے سے وذکر فإن الذکر، کہ وہ ایمان سے اور نعمت ایمان سے مالا مال ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایمان کی وہ چنگاری اسے تذکیر پر اور نصیحت پکڑنے پر کیا کر دے، آمدہ کر دے. اس لیے قرآن نے کہا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تَذْكِيرًا، تاکہ عقل مند اسے پورے طور پر نصیحت حاصل کرے. فَكَشَفَ قِنَاعَ الْإِنْغِرَاقِ عَنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ هُنَّ رُمُوزُ الْخِطَابِ تَأْوِيلًا وَتَفْسِيرًا. فَكَشَفَ قِنَاعَ الْإِنْغِرَاقِ عَنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ. کشف کے معنی کھولنا. الانغلاق اس کے معنی یہ مغلق سے بنا، غلطہ کے معنی بند کرنا. قناع کے معنی آتے ہیں دلہن کے چہرے پر شادی کے موقع پر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے اسے قناع کہا جاتا ہے عربی زبان میں. مصنف نے یہاں پر گویا کہ کنایا کے طور پر اسے استعمال کیا ہے. فَكَشَفَ قِنَاعَ الْإِنْغِلَاقِ عَنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ. آیات محکمات جو ام الکتاب ہے، اور دوسری وہ آیتیں جو متشابہات کے قبیل سے ہیں، جو خطابت کے اسرار سے مالا مال ہے، اس سے مشکل تعبیرات کے پردے کو ہٹایا. مشکل تعبیرات کے پردے کو ہٹایا تأویل اور تفسیر کے ذریعے سے. تأویل اور تفسیر کے ذریعے سے. اصل میں مصنف یہاں اس جملے میں یہ کہنے جا رہے ہیں کہ دیکھو، قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے اس کا سمجھنا کسی کے بس میں. اگر اسے کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس لیے سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان پر اس کے مشکل مقامات اور آسان مقامات دونوں قسم کی چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت ولیات کی. اگر اللہ وہ صلاحیت ولیات نہ کرے تو نہ تو محکمات کو سمجھ سکتا ہے، نہ متشابہات کو سمجھ سکتا ہے. نہ محکمات کو سمجھ سکتا ہے، نہ متشابہات کو سمجھ سکتا ہے. کہا دونوں کا سمجھنا صرف عربیت کے جاننے پر موقوف نہیں. صرف عربی کے جاننے سے اگر کام چل جاتا
تو نبی کی ضرورت نہیں ہوتی، 14 علوم کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن ان تمام چیزوں کی ضرورت کے بعد بھی آپ نے پڑھا مآخذ معتبرہ میں عقل سلیم کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. قلب طاہر کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس لیے کہ اللہ کے مراد کا جاننا یہ بہرحال انسان کے لیے کارگر ہے، آسان کام نہیں، بہت مشکل کام. مگر چونکہ اللہ نے اس کی ہدایت اور تذکیر کے لیے اس کو اتارا ہے، لہذا اللہ ہی نے اس کے سمجھنے کے لیے، اس کے مشکل ترین الفاظ کو سمجھنے کے لیے اسباب مہیا کر دیے. کبھی نحویوں کو کھڑا کیا، کبھی صرفیوں کو کھڑا کیا، کبھی ائمہ اشتقاق کو کھڑا کیا، کبھی ائمہ لغت کو کھڑا کیا، کبھی ائمہ بیان کو کھڑا کیا، کبھی ائمہ اصول کو کھڑا کیا، کبھی ائمہ حدیث کو کھڑا کیا، کبھی ائمہ منطق کو کھڑا کیا، کبھی فلاسفہ کو کھڑا کیا، کبھی متکلمین کو کھڑا کیا. ان ساری جماعتوں کو کھڑا کر دیا. اب یہ سب پوری کی پوری اپنی طاقت کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے معانی کو سمجھنے، اللہ کی کتاب کے معنی کیا کرنے کے لیے. اس لیے کہ سب کا مقصد کیا ہے؟ متکلمین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ کتاب اللہ کو سمجھنا، فکر اور عقیدے کے باب سے. فقہاء کا مقصد کیا ہے؟ کتاب اللہ کو سمجھنا عملی میدان کے لیے. اصولیین کا مقصد کیا ہے؟ کتاب اللہ سے مسائل کے استنباط اور استخراج کو سمجھنا. ائمہ نحو کا مقصد کیا ہے؟ کتاب اللہ کے اعراب کو سمجھنا. ائمہ صرف کا مقصد کیا ہے؟ اس کے صیغوں کی پہچان کروانا. ائمہ لغت کا مقصد کیا ہے؟ اس کے معانی کی حقیقت تک پہنچنا. ائمہ اشتقاق کا مقصد کیا ہے؟ معانی اور کلمات کی اصول تک پہنچنا اور مستقبل تک کیا کرنا؟ پہنچنا. ائمہ بیان اس کی صنعتوں کے ذریعے سے کنایا، تو اس کس سے کنایا ہے؟ اگر اس میں تشبیہ کو استعمال کیا تو وہ تشبیہ میں مشبہ بھی کیا ہے؟ اس سے پردے کو اٹھانا. تو جس کسی کو دیکھو صرف وہ اسی جستجو میں اور مجنونیت کے ساتھ اسی کتاب کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اوپر لگ جاوے اور میری کوئی نہ کوئی صلاحیت اس کے لیے استعمال ہو جاوے اور میرا اللہ مجھے اس کے لیے استعمال کر لے. تو کہا یہ اتنی بڑی انسانوں کی، ذہین ترین انسانوں کی جماعتیں، جب جماعتوں کی جماعتیں اس کے پیچھے لگی تب جا کر وہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کیا کہے، تب جا کر سمجھ میں آیا. اور یہ سب کے بعد بھی اللہ کی طرف توجہ کا ہونا ضروری، عقل سلیم کا ہونا ضروری، قلب طاہر کا ہونا ضروری. تمام صلاحیتوں کے بعد بھی اللہ سے اپنے رشتے کا مضبوط ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تب جا کر یہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں فَكَشَفَ قِنَاعَ الْانْغِلَاءِ عَنْ آيَاتِ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ. اسی لیے کوئی سوال کرے کہ محکمات تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو محکمات سے قناع انغلاق کا کیا مطلب؟ مشکلات کے پردے کو اٹھانے کا کیا مطلب؟ کس نے بولا کہ محکمات آسانی سے سمجھ میں آ جاتے؟ ارے محکمات اگر آسانی سے سمجھ میں آ جاتے تو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کے وقت وہ صحابی آتے کہ حضور کے پاس. ہمارے مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محکمات بھی نہیں سمجھ میں آتے، متشابہات تو بہت دور کی بات، مگر محکمات کا سمجھنا بھی دشوار. قرآن کو نازل کرنا پڑا کہ ارے بھیا من الفجر، کیا کہنا پڑا؟ من الفجر. اور فجر کو بھی دوسری جگہ پر بیان کیا، ورنہ فجر کے لغوی معنی تو کیا ہے؟ پھوٹنا. فجر کے لغوی معنی تو کیا ہے؟ لیکن یہاں پر فجر کیوں استعمال ہوا ہے؟ کہا کہ فجر کا استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ صبح صادق کے بعد کے وقت کے لیے ہوتا ہے. تو یہ پوری ایک الگ دنیا ہے، ایک ائمہ لغت کی دنیا ہے اور ایک ہمارے مفسرین کی دنیا ہے. ائمہ لغت یہ اصول اور وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن پھر ائمہ تفسیر آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تیری لغت جو کہے وہ کہے،
مگر اللہ کی کتاب میں اس لفظ کو کیوں استعمال کیا گیا، اس کا مقصد اور اس کی مراد یہ ہے. تو دونوں کے اندر میں بڑا فرق ہوتا ہے. الصلاۃ کے معنی دعا. ابھی نماز قرآن نے استعمال کیا قیم الصلاۃ کیا ہے، بولے سبب پڑھاتے پڑھاتے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا سندنا مولانا محمد، بولے ہو گئی نماز، نہیں چلے گا. نہیں، الصلاۃ حیۃ مخصوصۃ فی اوقات مخصوصۃ فی طریقۃ مخصوصۃ، تو وہ نماز. تو لغت اپنا جو معنی، اس کی دنیا الگ ہے، اور شریعت نے ان معنی کو کن اصطلاحات کے استعمال کیا ہے، وہ پوری دنیا کیا ہے، الگ ہے. لہذا اس بنا پر کہا کہ محکمات کا سمجھنا بھی آسان نہیں، اور متشابہات تو بہرحال متشابہات ہے. ہن رموز الکتاب، وہ تو اسرار کتاب ہے. اس کے سمجھنے کے لیے تو لوگوں نے اپنی پوری صلاحیت استعمال کی. قربان جائیے مصنف نے کہا تأویلا و تفسیرا، تأویل اور تفسیر کے راستے سے اس کے تمام عبارتوں سے اور مشکل تعبیرات سے پردے کو ہٹانے کا کام کیا. تعویل اور تفسیر پر تفصیل سے کلام ہو چکا ہے کہ تعویل کا مطلب کیا ہے. درایت کے اعتبار سے قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا، یہ تعویل ہے آسان الفاظ میں. اور روایت کے اعتبار سے قرآن کی مراد کو سمجھنا، یہ تفسیر ہے. درایت کے اعتبار سے قرآن کریم کی مراد اور اس کے معنی کو سمجھنا، یہ کیا ہے، تأویل ہے. اور روایت سے قرآن کریم کو سمجھنا، یہ کیا ہے، تفسیر ہے. یہ بات الگ ہے کہ تفسیر کا لفظ پھر عام ہو کر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ اسی معنی میں ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے کبھی تأویل کا سہارا لیا جاتا ہے اور کبھی تفسیر کا سہارا لیا جاتا ہے. کبھی احادیث مبارکہ، آثار صحابہ، آثار تابعین کے ذریعے سے اس کو سمجھا جاتا ہے، تو کبھی اس کو لغت کے ذریعے سے اس کو کیا کیا جاتا ہے، اور بیان اور صرف اور نحو وغیرہ کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے. تو جیسا موقع، اس موقع کے اعتبار سے گویا کہ اس کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں. وَأَبْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ، اور اللہ رب العزت نے اس کے حقائق غامضہ یعنی مشکل حقائق اور باریک لطائف کو ظاہر کیا. اور اللہ نے کتاب اللہ کے مشکل حقائق اور باریک لطائف کو ظاہر کیا. کیا مطلب؟ کہا کہ کبھی تو تفسیر اور تعبیر کے بعد بھی، پورا دماغ کھپانے کے بعد بھی مصنف اور مؤلف اور مفسر کھپا کرتا ہے اور بولتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، بھیا میری سمجھ میں کچھ آیا، اللہ کو معلوم اس کا کیا، اللہ کو معلوم کہ اس کا کیا. کبھی وہ بولے گا کہ اس میں حدیث میں یہ آیا، فلاں صحابی نے یہ کہا، فلاں تابعی نے یہ کہا، فلاں مفسر نے یہ کہا. اس کے بعد بھی اللہ عالم کی حقیقت، اللہ ہی اس کو حقیقت میں رکھتا ہے، کیا سرنڈر ہو جاتا ہے. تو کہا وَأَبْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ، کہا کہ اس کے اصل میں غوامض الحقائق، یہ اضافت الصفت الى الموصوف ہے، اصل میں ہے الحقائق الغامضہ وابرز الحقائق الغامضہ. مگر یہ اپنی زبان میں ہوتا ہے کہ صفت کو مضاف بنا دیا جاتا ہے اور موصوف کو مضاف الیہ بنا دیا جاتا ہے، پوری کائنات کو الٹ پھیر کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی لطائف الدقائق میں الدقائق اللطیفہ، لیکن موصوف صفت بنانے کے بجائے اس کو مضاف بنا دیا گیا، صفت کو مضاف بنا دیا گیا اور موصوف کو مضاف الیہ بنا دیا گیا. تو بات فرماتے ہیں کہ اس کے باریک لطائف اور اس کے غوامض کو اللہ نے ظاہر کیا کہ اتنی سب صلاحیت کے بعد بھی کچھ چیزیں کسی کی سمجھ میں آتی ہے، کچھ چیزیں کسی کی سمجھ سے چھوٹ جاتی ہے. اسی لیے وہ عجائبہ لا تنفد، قیامت تک قرآن کریم کے عجائب یہ ختم ہوں گے نہیں.
لوگ اس پر کام کرتے جا رہے اور کرتے رہے اور مرتے رہے، مگر اس کے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ بھئی ہاں آج مجھے صدر ہوا کہ میں نے پورے قرآن کریم کے حقائق اور دقائق سے واقفیت حاصل کر، کہا یہ ناممکنات میں سے یہ ممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت جیسا جس کا تقویٰ، جیسی جس کی محنت اور جد و جہد، اس اعتبار سے ان پر حقائق اور لطائف کو کیا کرتا رہتا ہے، کھولتا رہتا ہے۔ لِيَنْجَلِيَ لَهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَخَبَائِيَ الْقُدْسِ وَالْجَبَرُوتِ لِيَتَفَكَّرُوا فِيهَا تَفْكِيرًا، تاکہ عالم شہود اور عالم غیب کے راز کو ان کے سامنے واضح کرے اور اللہ کے صفت جلال اور صفت جمال کے اسرار سے پردہ اٹھائے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ مصنف اچھلتی کودتی عبارتوں کے ذریعے سے اپنے مقدمے کو مزین کر رہے ہیں۔ کہ لینجلیہ ای لینکشف، انکشف ینکشف، اسی سے آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ آپ کو قاری بھی ہے سب بہت سارے آپ میں سے، تو آپ نے لحن جلی اور لحن خفی پڑھا، اسی سے ہے انجلا ینجلی انجلا۔ اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا، واضح ہونا۔ لِيَنْجَلِيَ لَهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، دو لفظ استعمال کیے، الملک اور الملکوت۔ الملک اس کے معنی آتے ہیں ظاہری سلطنت اور بادشاہ، اور الملکوت کے معنی آتے ہیں، یہ اسی کا صیغہ مبالغہ ہے، فعلوت کے وزن پر ملکوت، اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور الملکوت کا استعمال یہ ایسی سلطنت پر، ایسی بادشاہت پر ہوتا ہے جو مخفی ہو، جو غائب ہو۔ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ عالم شہادت اور عالم غیب کے خفیہ چیزوں کو واضح کیا کہ بہت ساری وہ چیزیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر اس کے باوجود اس کو اس کی حقیقت سے واقفیت ہے نہیں۔ کہا قرآن کریم نے کہا کہ ذرا اور اچھے سے دیکھ، ذرا قرآن کا چشمہ لگا کے دیکھ، تو کہتے ہیں ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے۔ کاشی جتنے برپس میں کہ اول ملکوت، غیب کی پوشیدہ چیزوں کو بھی بیان کر دیا، جیسے ظاہر کی پوشیدہ چیزیں قرآن نے کہا کل فی فلک یسبحون، آسمان اور زمین ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے۔ تو انسان کو دعوت دی کہ ذرا غور کر دو، یہ آسمان اور زمین، یہ ستارے، یہ سب کیا ہے؟ اب قرآن نے لفظ استعمال کیا کل فی فلک یسبحون۔ اب انسان سر کھپاتے کھپاتے جب سائنس نے بڑے بڑے کیمرے بنائے اور کہاں سے کہاں پہنچا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ فلک کے معنی یہاں پر کیا ہے۔ کا فلک کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ مدار۔ کون سا معنی یہاں پر؟ تیرنا۔ تیرنے کا معنی کیا ہے کہ زمین ہے، سورج ہے، یہ سب کے سب یہ فضا کے اندر میں تیر رہے ہیں، یہ فضا میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، بغیر سپورٹ کے صرف اللہ کے حکم کے بلبوتے پر کیا کر رہے ہیں؟ سائنسداں جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، وہ ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مقناطیسی کیفیت جو ہے وہ ان کو گھما ہے، تیرا باوا گھما ہے۔ مقناطیسی کیفیت کیا کرے گی؟ ارے اس میں مقناطیسی کیفیت کی صلاحیت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، تو اللہ کے حکم سے گھوم رہے ہیں۔ یہی فرق ہے،
سائنس کے ربانی ہونے اور سائنس کے الہادی ہونے میں کہ وہ صرف اسباب کے اوپر مدار رکھتے ہیں اور ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے. کہا یہ گھوم نہیں رہا ہے، گھمانے والا اس کو گھما رہا ہے، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے حکم سے سب کچھ. اب ظاہری چیز تھی، ہم کو نہیں پتا تھا، لیکن آج اس کا پتہ چلا تو اس کو کہیں گے خفایا الملک. یہ کیا ہے؟ خفایا الملک. پانی ہے، ہم روز پیتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پانی ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. پانی کن چیزوں سے مرکب ہے، اس میں کس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، اس کو فلٹر کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، یہ سب چیزیں انسان کو آج پتہ چلی. یہ خفایا الملک ہے. یہ کیا ہے؟ خفایا الملک. تو ایسے ہر چیز کو آپ دیکھیں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں اندر میں خفایا الملک کی اتنی مثالیں ہیں، لا تعد ولا تحصى. انسان اس کو شمار بھی کر سکتا. انسان کا جسم ہے، بولے کیسے کام کرتا ہے؟ ارے بھائی ہاتھ ہل رہا ہے، کیسے ہل رہا ہے؟ آٹومیٹک ہل رہا ہے. ارے ایسے کیسے آٹومیٹک ہل رہا ہے؟ میں ادھر سوچتا ہوں تو وہ ہلتا ہے. اس کا پورا کنیکشن اور وائرنگ یہاں تک ہے. لیکن اتنا فاسٹ ہے، اتنا فاسٹ ہے کہ انسان کو لائٹ چالو کرنے کے لیے سوئچ آف کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر اللہ رب العزت یہاں پر سوئچ بورڈ لگا دیتا اور کرتا ہاتھ ہلانے کے لیے بٹن دبا، تو ابھی ہاتھ ہلانے کو بٹن دباتا، پاؤں ہلانے کو بٹن دباتا، آنکھ کھولنے کو بٹن دباتا، کہ کہاں کتنے بٹن دباتا، بٹن دباتے دباتے پورا دن ایسے ہی نکل جاتا اس کا. تو اللہ نے آٹومیٹک سسٹم رکھا. اب یہ دنیا میں جو ساری چیزیں آٹومیٹک آتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کاپی پیسٹ. یہ انسان کو اللہ نے بنایا، جانوروں کو بنایا، اسی کو سائنس نے جب ڈیپ میں جا کر خفایا ملک میں پہنچے تو اسی کی کاپی مارنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. اور پھر یہ بولتے ہم نے بنایا. تیرے بابا نے بنایا؟ نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا تو نے کاپی پیسٹ کیا. کاپی پیسٹ کرتا ہے اور اوپر سے اتنا ڈیرنگ سے کیا کرتا ہے، اتنی جرأت سے بات کرتا ہے کہ ہم اللہ کا مقابلہ کریں. چپیتی کی شوروی. والملکوت کا مطلب کیا ہے؟ الفعلوت کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا. تو اس کے معنی باطنی سلطنت، غیبی سلطنت. تو جو چیزیں ہماری نظروں سے مخفی ہے، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، اور تو وہ ساری چیزیں. تو چونکہ اللہ رب العزت کی ظاہری سلطنت جو ہمارے سامنے ہے وہ کم ہے اور باطنی سلطنت زیادہ ہے، اس لیے اس کے لیے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، الملکوت. تو اللہ نے بتایا کہ بھئی جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، صراط کیا ہے، حساب کیا ہے، نشر کیا ہے، حشر کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی. تو اس لیے مصنف فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عالم غیب اور عالم شہادت کی بہت سارے پوشیدہ راز کو اپنی اس کتاب کے اندر میں انسان کے لیے بیان کیا. انسان کے لیے کیا؟ بیان کیا.